اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آج ہم اس دنیا کے جو سب سے برننگ ایشو ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، یعنی تقریباً ہر ملک میں ایک جیسی ہے، یعنی ایک دو زخم نہیں جسم میں سارا چھلنی، درد خود پریشان، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ تو یہ صورتحال پوری دنیا کے اندر، چاہے برما ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے فلسطین ہو، مسلمانوں کی ایک جیسی صورتحال ہے۔ یعنی اقبال نے جو بات کہی تھی، مسلمانوں کے لیے 21ویں صدی بھی ویسے ہی شروع ہوئی جیسی کہ 20ویں صدی بھی شروع ہوئی تھی۔ ہو گیا معلوم اندرا برزہ مسلمان کا لو۔ تو یہ صورتحال اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کی ہے، اور یہ صورتحال بڑی دردناک صورتحال ہے۔ تو گو کہ صورتحال تو تقریباً ممالک میں ایک جیسی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کی وجہ سے فلسطین کا جو درد ہے، یا اس درد کی جو شدت ہے، یا اس کا جو کرب ہے، وہ دوسرے ممالک سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے۔ تو یہ 3 لیکچر ہمارے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اس سیریز کا۔ تو پہلے لیکچر میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ بیت المقدس کی کیا تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے لیکچر میں بالکل ابتدائی زمانے سے تو عثمانیہ سلطنت کے خاتمے تک، وہاں تک ہم لوگ اس کو کور کریں گے۔ سیکنڈ لیکچر میں انشاءاللہ جو موجودہ تناظر میں عرب فلسطین اور اسرائیل کنفلکٹ جو ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، اب عالمی نظام میں یہ چیزیں کیسے ایگزیکیوٹ ہونے والی ہے، اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو تیسرے لیکچر میں کریں گے۔ تو آئیے آج پہلا لیکچر ہم لوگ شروع کریں گے بیت المقدس کی تاریخ سے۔ بیت المقدس جو ہے اصل ایک شہر ہے، اور جو لیٹسٹ آرکیولوجیکل سروے جو ہے اس کے اکارڈنگلی یہ دنیا کا مطلب آلموسٹ 11,000 سال پرانا شہر ہے۔ اس کی تاریخ دنیا کے کسی بھی شہر کی تاریخ سے الگ ہے، منفرد تاریخ ہے اس کی۔ یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کئی انبیاء کا یہ مدفن ہے، دنیا کی تہذیبوں اور روحانیت کا مرکز ہے۔ لیکن اس شہر کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ مسائل لگے رہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے کہ نیچرل کلائمیٹیز جو ہے یہاں پر آتے رہی ہمیشہ سے، یہاں زلزلے آئے، یہاں پر مصیبتیں اور آفتیں آتی رہی ہے۔ تو کبھی یہ ہے کہ اس کو قدرتی آفات نے جو ہے تباہ و برباد کیا ہے، اور کبھی انسانوں نے یہاں خونریزی کی ہے۔ یعنی مستقل جو ہے اس میں خون بہتا رہا ہے اس شہر کی تاریخ میں۔ اس لیے اقبال نے، یعنی جب سے مسلمان بھی اس شہر کی تاریخ سے جڑے، تب سے مسلمان مستقل اپنے خون سے اس کو سینچ رہے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ یعنی کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اور پوری دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں جن کو ہم ابراہیمک مذاہب کہتے ہیں، یعنی جو حضرت ابراہیم سے جن کی نسبت ہے، وہ تینوں کی اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی ہمارے یہاں جو سب سے اولین چیز ہے قرآن مجید، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی سورہ اسراء میں فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دے، بے شک اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیگر 5 مرتبہ جو ہے اس زمین کا تذکرہ آیا ہے۔ کئی احادیث اللہ کے نبی کے سے اس بارے میں مروی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں یہاں کوٹ کروں گا، حضرت ابو ہریرہ نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صرف 3 مسجدوں کی جانب شدر حال، یعنی عبادت کی نیت سے سفر کرنا، سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یعنی یہ 3 ہی مساجد ایسی ہے کہ جن کے لیے اگر ہم سفر کر کے عبادت کے لیے جائیں گے تو اس کا اجر ملے گا، ہے نا۔ باقی کسی بھی مسجد میں مطلب نماز کا یا عبادت کا اجر تو ملے گا، لیکن اس سفر کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ تینوں مساجد جو ہے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، اس میں سفر کر کے جو ہے آدمی عبادت کرے گا تو اس کا بہت زیادہ اجر بنائے گا۔ اسی طرح یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال اسراء و معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت کے بعد سے لے کر تحویل قبلہ کے حکم تک
مسلمان بیت المقدس کی جانب نماز کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک اسی کی جانب رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے نا, اور اس کے بعد خانہ کعبہ اور بلد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ متعین کیا گیا. مدینہ منورہ میں آج بھی وہ تاریخی مسجد ہے جس سے مسجد قبلتین موجود ہے, جس میں مسلمانوں نے ایک ہی نماز میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی جانب نماز ادا کی تھی. مسجد اقصی کی ایک اور دینی حیثیت ہے, اور یہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان بھی مشترک ہے, یعنی اس کو اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا میں دوسری مسجد ہے. یعنی اولی مسجد تو کعبۃ اللہ ہے, لیکن دنیا کی دوسری جو مسجد ہے وہ بیت اللہ ہے, اور اس کی تعمیر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی. اسی طرح یہ اسراء اور معراج کی سرزمین ہے, یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح بڑے بڑے انبیاء جو ہے یہاں پر یعنی ان کی یہ زمین رہی ہے, یعنی اس کو انبیاء اور برکات کی سرزمین جو ہے کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے خود اس کو برکات کی سرزمین کہا. پھر حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت اسحاق, حضرت سارہ جیسی بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہیں پر وہ دفن ہے. حضرت زکریا, حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ, ان کا تعلق جو ہے اسی زمین سے ہے. اسی کے قریب میں جو ہے حضرت موسیٰ کا مدفن ہے. حضرت سلمان, حضرت داؤد, ان لوگوں کی نسبت جو ہے اسی زمین سے ہے. تو یہ ساری جو وجوہات ہے اس کی وجہ سے اس کی دینی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی آج بھی ارض فلسطین میں کئی انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں, جن میں سب سے نمایاں ہستی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, جن کی قبر الخلیل شہر میں. حضرت اسحاق, حضرت یوسف, حضرت یعقوب, ان کی قبریں بھی اسی سرزمین میں ہیں. تو یہ یعنی ایک بہت ہی بڑا روحانیت کا مرکز مسلمانوں کے لیے بن جاتا ہے ان وجوہات کی بنا پر. اسی طرح یہودیوں کی بڑی دلچسپی اس سے ہے, اور ویسی دلچسپی عیسائیوں کی بھی ہے. اب ظاہر ہے جو انبیاء ہمارے ہیں وہ سارے انبیاء عیسائیوں کے بھی ہے, تو عیسائیوں کے نزدیک بھی یعنی ہمارے ہاں تو جو بنیادی مرکز ہے ہمارا وہ تو کعبہ ہے, لیکن عیسائیوں کے نزدیک بنیادی مرکز جو ہے وہ بیت المقدس ہے, اور وہ ان کو اپنے دین کا مرکز تصور کرتے ہیں. اس لیے ان کی بھی بڑی عقیدتیں وہاں سے جڑ گئی, یعنی وہیں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, انہوں نے دعوتی کام وہیں کیا, وہاں ان کے مذہبی مراکز ہے. وہ چرچ جس کے بارے میں عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہاں مدفون ہے, وہ اسی شہر میں ہے. پھر پین روڈ جس کو کہا جاتا ہے تکلیف کا راستہ, یعنی جس راستے سے گزر کے لے جا کے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق, تو وہ راستہ بھی وہیں پر ہے نا. اسی طرح بیت لحم اور ناصرہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی, جہاں ان کی زندگی گزری, جہاں انہوں نے بشارتیں دی, جہاں ان کے وعظ گئے, وہ سارے مقامات جو ہے وہ اسی شہر سے, اسی ملک سے وابستہ ہے. اسی طرح یہود کی بہت زیادہ دلچسپی کے اندر ہے, یعنی یہود فلسطین کو موعود سرزمین تصور کرتے ہیں ہے نا, جیسا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے, اور وہ اس کی اپنی کمپلیٹ ہسٹری کا سینٹر یعنی فوکس پوائنٹ اس کو سمجھتے ہیں. ان کے انبیاء کی جائے مدفن یعنی ان کا یعنی وہیں پہ ان کے سارے انبیاء دفن ہیں, اور ان کے مقامات مقدسات وہیں پر ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر وہ یہود کو بہت زیادہ یعنی ان کے لیے اس میں امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اسی طرح حضرت سلیمان کا جو ہیکل تھا وہ ہیکل وہیں پر تھا, اور یہود کی جو پوری ہسٹری رہی تو ان کا جو سب سے 400 سال کا گولڈن پیریڈ ہے حضرت سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام کا, وہ اسی شہر میں اور اسی ملک میں گزرا ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پھر سے وہ اپنی عظمت رفتہ, جو ان کے گریٹنس کے جو دن تھے, واپس سے وہ اپنی پرانی ماضی کو اسی وقت پا سکتے ہیں جب یہ ملک ان کے قبضے میں آ جائے گا. تو اب تینوں جو مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کا عقیدہ اس شہر سے جڑ گیا. شاید یہ انسانی تاریخ میں صرف ایک ایسا اکیلا مقام ہے کہ جس کے یعنی تمام ہی لوگوں کے عقائد جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم پہلے دیکھیں گے یہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے. جیسا میں نے بتایا کہ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات آئی کہ 11,000 سال پرانا شہر ہے نا. بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں. یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں ہے. قبۃ الصخرہ جو پیلے کلر کا گنبد ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے ہیں. یورپین لوگ اسے یروشلم بھی کہتے ہیں ہے نا, اس کا جو پرانا نام ہے اصل میں یروشلم ہی ہے. تو اور اس کی جو جغرافیہ ہے وہ اس کی جو لمٹس ہے جغرافیکل باؤنڈریز وہ چینج ہوتی رہتی ہے نا. یعنی obviously 11,000 ایئرس اگر پرانا کوئی سٹی رہے گا تو وہ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گی اس کی باؤنڈریز, تو اس کی باؤنڈریز ہر دور میں بدلتے رہتی ہے.
تو اصل جو اس کا نام ہے وہ یروشلم ہے، اور یوروپین اس کو یروشلم کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اصل میں اس کا جو نام القدس پڑا تو وہ بیت المقدس جو لکھتے ہیں اس کو، دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، اس کو عبرانی زبان میں بیت ہم قدس کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں یعنی وہ صرف ایک عمارت پر کے لیے اپلائی ہونے کے بجائے پورے شہر کے لیے اسے بیت المقدس کہا جانے لگا۔ تو اب وہ شہر کا نام بھی وہی ہے، اور جو حرمت کا مقام ہے جس پر یہ پورا کنفلکٹ ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ رومیوں نے اس میں ایلیا کا نام بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس جو ہے یہ شہر پورا پہاڑیوں پر آباد ہے نا، اور ان میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے نا، یعنی زائنسٹ۔ تو جو سب سے مشہور موومنٹ ہے یہودیوں کا زائنسٹ موومنٹ، وہ اسی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے نا، اور اسی پہاڑی پہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں واقع ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں اس کی بنیاد ڈالی اور اس کو آباد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 961 بیفور کرائسٹ میں حضرت سلیمان کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر یعنی پھر سے اس کو رینیو کیا گیا۔ اسی لیے یہودی مسجد یعنی جو مسجد بیت المقدس ہے یا مسجد اقصی ہے تو وہ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے۔ اب مسجد اقصی یعنی ایک ایسی کوئی چھوٹی سی بلڈنگ نہیں ہے، یعنی ایک چھوٹی ایسی مسجد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اور اس پورے کمپاؤنڈ کو حرم قدسی کہا جاتا ہے، جس میں کئی عمارتیں ہیں۔ سب سے اہم ترین جو قبۃ الصخرہ جو پیلے کلر کی عمارت جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلامی طرز تعمیر کی شاندار نمونوں میں ہے نا۔ اسی طرح آج کل حرم کے جو کہا جاتا ہے وہ جنوب جانے والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ میں عمومی طور پہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی مسجد جو الگ ہے۔ اس کے بارے میں یعنی کئی کتابوں میں نے دیکھا تو اس کی جو تفصیلات مجھے نظر آئی تھوڑی میں یہاں شیئر کرتا ہوں۔ تو مسجد اقصی کافی بڑا اس کا کمپاؤنڈ ہے، اور اس کے تقریباً 15 دروازے ہیں، 4 بڑے مینار ہیں، چھوٹے مینار اس کے علاوہ ہے، 10 سے زیادہ اس کے گنبد ہیں، اس کے اندر 26 یعنی 26 چبوترے ہیں، اور یہ ایک مسجد نہیں ہے بلکہ الگ الگ مساجد ہے، یعنی ایک مسجد وہ ہے جو حضرت عمر نے بنائی، ایک مسجد وہ ہے جو خواتین کے لیے ہے نا۔ تو 7 الگ الگ مساجد اس کمپاؤنڈ میں ہیں۔ پانی کی کئی سبیلیں ہیں اس کے اندر ہے نا، 26-25 وہاں پہ کنویں ہیں، 30-35 پانی کی سبیلیں ہیں۔ تو یہ اس مسجد کا کنسٹرکشن ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس میں آب و ہوا اور علاقے بہت ویرائٹی ہے، یعنی یہاں سمندری علاقہ بھی ہے، یہاں پہاڑی علاقہ بھی ہے، نشیبی علاقہ بھی ہے، ہر طرح کا علاقہ ہم کو مل جائے گا۔ ویسے ہی موسم بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ الگ الگ موسم جو ہے پایا جاتا ہے۔ لیکن فلسطین کی جو اہمیت ہے وہ اس کے جو مختلف شہر ہیں ان کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ جو سٹیز ہے وہ کسی ایک کنٹری کے اندر نہیں ہے جتنے فلسطین کے اندر ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے اہم شہر جو ہے وہ القدس ہے، جس کو بیت المقدس یا ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شہر جو ہے تقریباً 5000 سال پرانا ہے، جس کو یبوسیوں نے آباد کیا تھا، اور اس وقت سے یہ فلسطین کا کیپٹل ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر اس کی ریلیجیس، ہسٹوریکل اور کلچرل ایک سینٹر کی حیثیت رہی ہے نا۔ تو یہ فلسطین کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ہسٹوریکل یعنی تاریخی طور پر مشہور شہر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا اہم شہر یہ ہے نا، اور یہ اہمیت اس کو مسجد اقصی کی وجہ سے ہے، اور باقی دیگر شہروں سے بھی یہ بہت زیادہ مربوط ہے۔ پھر اس کا دوسرا اور اہم شہر الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جانب یہ شہر منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر میں ان کی قبریں ہے۔ یہ شہر مغربی پٹی اور بیت لحم کے جنوب میں واقع ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو حضرت تمیم داری کے حوالے شہر کیا گیا تھا، یعنی فتح کرنے کے لیے۔ اس شہر کی ایک خاص بات اور ہے، یعنی افریقہ کے جو فاتح تھے شمالی افریقہ کے، موسیٰ بن نصیر، یعنی جن کی قیادت میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا، ان کا جائے پیدائش بھی یہی شہر ہے۔ اسی طرح اگلا شہر ہے نابلس۔ یہ شہر حضرت عمرو بن عاص نے فتح کیا تھا۔ یہاں پر کئی بڑے بڑے یعنی ابن قدامہ، مقدسی، علامہ مروادی، السفارینی، کئی بڑے بڑے شہر یہاں پر یعنی اسلامک ہیروز پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا شہر ہے جو پھر وقت موضوع بحث ہے وہ غزہ ہے۔
تو یہ فلسطین کے جنوب کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا شہر ہے نا. یہ ایجپٹ، پیلسٹین اور عرب تینوں کے درمیان سے ایک بزنس روٹ کے طور پہ یہ استعمال ہوتا رہا. اس کا نام غزہ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. اللہ کے نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے ہاشم بن عبد المناف، تو ان کا اسی شہر میں انتقال ہوا تھا اور ان کو وہیں دفنایا گیا تھا. تو اسی لیے اس کا نام غزوۃ ہاشم، یعنی وہ اپنی بہادری کے لیے، اپنی شجاعت کے لیے ہے نا. تو غزوت کہتے ہیں کہ جس میں شجاعت، یا کسی نے کوئی شہر فتح کیا تو ان کے نام پر یہ شہر کا نام غزہ رکھا گیا ہے. ایک اور بڑی ہستی اس شہر میں پیدا ہوئی تھی. ہمارے یہاں جو فقہ کے 4 امام ہیں تو اس میں سے امام شافعی کی پیدائش جو ہے وہ غزہ میں ہوئی تھی. پھر اگلا جو امپورٹنٹ شہر ہے وہ ہے بیت لحم. یہ شہر القدس کے نارتھ میں ہے اور اسی شہر میں المہد چرچ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. تو دینی و تاریخی مقام کی وجہ سے، القدس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑا یعنی ہم یہ کہیں گے سیاحتی مقام ہے. تو بیت لحم اور الناصرہ یہ 2 شہر ایسے ہیں جن سے عیسائیوں کو بہت زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ رغبت ہے نا. اس کے بعد آخری ایک امپورٹنٹ شہر ہے جس کا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں. تو اس کی امپورٹنٹ ایز آف ناؤ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں یہ کئی احادیث اور روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ ہے لد. یہ فلسطین کا بڑا قدیم شہر ہے. یہاں سے تقریباً القدس سے یہ 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نا. اور 6000 سال پرانا یہ شہر ہے اور 1937 میں یہاں ایئرپورٹ قائم ہے. تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ اسی شہر کے اندر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ کچھ فلسطین کی یعنی جو وہاں کی عمارتیں، وہاں کی شہر ہے، اس کے بارے میں کچھ تاریخ تھی. اب جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، وہ میں بیان کروں گا. تو سب سے پہلے مذہبی طور پہ جو شخصیت فلسطین میں گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی. یعنی حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق میں ہوئی تھی ہے نا. تو وہ عراق سے آ کر شام میں سے گزرتے ہوئے یعنی آپ یہ کہیں گے کہ 19ویں یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے ہے نا یہاں پر پہنچے. پھر وہاں پہلے آپ نے نابلس ایک سٹی ہے اس میں قیام کیا، اور اس کے بعد الخلیل جو شہر وہاں پر آپ ٹرانسفر ہوئے. پھر اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات وہاں کے جو کنگز تھے اور اس سے جو کافی حضرت ابراہیم کے مشہور واقعات ہیں وہ ہوئے. پھر ابراہیم کے ساتھ ان کے سفر میں ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے جو اریا میں مقیم ہیں، ان کی زوجہ حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق. تو یہ لوگ وہیں پر انہوں نے اپنا آخری زمانہ گزارا اور وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین کی ہے. تو ان کی قبریں وہیں پر ہیں. اس کے بعد دوسری اسلامی بڑی شخصیت حضرت ابراہیم کے خاندان کے بعد جو شخصیت اس زمین سے جڑی ہوئی ہے وہ حضرت داؤد کی شخصیت ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اس کے بعد ایک طویل عرصہ انہوں نے ریگستان میں گزارا، اور اس کے بعد اس زمانے میں جو پرومس لینڈ ان سے کی گئی تھی یعنی ارض موعود جس کا کہ وعدہ ان سے کیا گیا تھا اور جہاں ان کو جا کے جنگ کرنا تھا. تو یعنی یہ 12ویں صدی کی بات ہے نا. یعنی 1200 بیفور کرائسٹ. تو بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی لیڈرشپ میں وہ فلسطین میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے، وہاں کنانی رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور تقریباً یعنی کہیں گے 100-150 سال ان کو یہاں پر لگ گئی ہے جنگ کرتے ہوئے، فلسطین فتح کرتے ہوئے. اس کے بعد جو مشہور واقعہ ہے شاول بن قیس جن کو طالوت کہا جاتا ہے، نے بنی اسرائیل کی لیڈرشپ سنبھالی اور فلسطینیوں سے جنگ کی. اور پھر وہاں پہ انہوں نے جالوت جو ان کی لیڈ کر رہا تھا، حضرت داؤد نے اس کو قتل کر دیا. طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی لیڈرشپ سنبھالی اور اس سرزمین کے ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کی. ان کے بعد جو عظیم ترین حکومت قائم ہوئی یعنی حضرت سلیمان کی، یہ تقریباً 40 سال تک حضرت سلیمان کی حکومت رہی یعنی 923 بیفور کرائسٹ. ان کی دور میں جو حکومت ہے، مملکت، اس میں بہت توسیع ہوتی گئی ہے نا. تو اگر یہاں ہم دیکھیں تو یہود ایکچولی یعنی اگر اس شہر کی 11,000 سالہ تاریخ ہے تو جب یہود یہاں پر آئے اور اس کے بعد وہ 400 سال تک رہے تو 11,000 سال میں صرف 400 سال کے قریب جو ہے وہ ملک ان کا تھا، اور وہ بھی اس سرزمین کے اصلی باشندے نہیں تھے. یعنی انہوں نے وہاں کے جو ایکچوئل جو ایویڈنٹس تھے، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، ان کا قتل عام کر کے اس ملک پر قبضہ کیا تھا ہے نا.
پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ عظیم ترین جو مسجد ہے جس کو ہیکل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومونس جس کو وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، اور یہ ہیکل سلیمانی بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور موجودہ زمانے میں جو کچھ کوشش ہو رہی ہے مسجد اقصی کو گرانے کی، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ ہیکل پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اصل یہود کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ مسجد گرائیں گے ہم اور پھر وہ ہیکل تعمیر کریں گے، اور اس کی تعمیر کے بعد ان کا جو یعنی مسیح ہے جس کا وہ انتظار کر رہے، وہ مسیح لوٹ کر آئیں گا، اور پھر ان کا گریٹر اسرائیل جو ہے یعنی دنیا میں ایک وسیع و عریض ان کی حکومت قائم ہوں گی، اور ان کا سنہرا دور واپس آئے گا۔ تو یہ ہیکل جو ہے جس کو وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، یہ فی الوقت جو ہے موضوع بحث بنا ہوا ہے یہود کے لیے۔ بہرحال حضرت سلیمان کے بعد یہ ہوا کہ یہود کے دو گروپ ہو گئے، ہے نا، اور ایک گروپ کا نام تھا یہودا، ایک دھڑے کا نام، اس کی راجدھانی یروشلم تھی، اور دوسرے کا نام اسرائیل تھا جس کی راجدھانی نابلس میں تھی۔ اب حکومت کی اس تقسیم کے بعد یعنی بنی اسرائیل کو ایک عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد کسی بھی قوم میں جو زوال کے اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے اسباب جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے چلے گئے، یعنی انہوں نے انبیائی تعلیم کو چھوڑ دیا، اور وہ ساری چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ آخر جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے مراد بنی اسرائیل کی وہ تباہی تھی جو آشوریہ اور اہل بابل یعنی عراق کے ہاتھوں ان کو ہوئی۔ تو پہلے آشوریوں نے ان کو تباہ و برباد کیا، یعنی مصر کا جو رولر تھا شیشنک، اس نے یہودی کی مملکت پہ 920 بیفور کرائسٹ میں حملہ کر دیا۔ یعنی یہاں جو ہے ایئرس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے نا، اس لیے میں بار بار وہ ایئرس بتا رہا ہوں۔ تو اراؤنڈ 920 بیفور کرائسٹ میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 920 سال پہلے اس نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس وقت جو بہت سارے یہودیوں کے علاقوں پہ اس نے قبضہ کر لیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اسرائیل نے بار بار جو ہے انہوں نے بغاوت کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بغاوت کو کچل دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے جو کہا کہ 2 مرتبہ ہم تمہیں زمین میں بری طرح عذاب دیں گے، تو وہ 2 مرتبہ عذاب جو ہے پھر ان پر نازل ہوا۔ یعنی پہلے مصر نے ان کو کمزور کر دیا، اس کے بعد 587 بیفور کرائسٹ میں عراق یعنی بابل پرانا نام ہے، عراق نیا نام ہے، تو بابل کا جو بادشاہ تھا نیبوکڈ نظر، یا جس کو اردو میں بخت نصر کہا جاتا ہے، اس نے یروشلم سمیت پوری جو دولت یہودیہ تھی، ان کا جو امپائر تھا، اس کو فتح کر لیا۔ اس نے وہاں جتنے چھوٹے اور بڑے شہر تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی جو تھا یعنی حضرت سلیمان نے جو ہیکل بنا کر گئے تھے، اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور پورا ہیکل جو ہے اس کو گرا دیا۔ یہودیوں کی جتنی مذہبی کتابیں تھی ان کو جلا دیا، اور یہودیوں کے پاس ایک مطلب تابوت ہے، صندوق جس کو کہا جاتا ہے، تابوت سکینہ۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب وہ لوگ صحرائے سینا سے نکلے تھے، یعنی جب ان کی ایک نسل پوری ریگستان میں جوان ہوئی، تو جہاں ان کو من اور سلوا کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، تو اس زمانے کی کچھ یادگاریں ہے نا، کچھ صفحات تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لکھ کر دیے تھے، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں تھی، وہ انہوں نے تابوت سکینہ کے اندر لے کر وہاں سے وہ گئے۔ تو اس نے وہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا، اور یہود کی 400 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ پہلا عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہود مسلسل کوشش کرتے رہے کہ وہ پھر سے فلسطین میں داخل ہوتے رہے، ہے نا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایران جو تھا، فارس یعنی ایران کا پرانا نام ہے، تو فارس یا پرشیا جس کو کہا جاتا ہے، تو پرشیا سے انہوں نے ٹائی اپ کیا، اور پرشیا سے ٹائی اپ کر کے فلسطین پر حملہ انہوں نے کروایا۔ اب ایران اور فلسطین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، اور آخرکار ایران کو فتح ہوئی۔ ایرانیوں نے پورے شہر کو جلا دیا، تقریباً 90,000 اس میں لوگ مارے گئے، تمام گرجا گھر انہوں نے توڑ ڈالے، عبادت گاہوں کو ڈھا دیا، بڑے بڑے پادری جو ہے قتل ہو گئے، اور بیت المقدس میں جو سب سے زیادہ مقدس صلیب تھی ایرانی، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس حملے میں یہود کا بڑا دخل تھا، انہوں نے ایرانیوں کی خوب مدد کی۔ اس کے بعد فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو ایک طویل عرصے تک جلا وطن رہنے کے بعد یہودیوں کو پھر سے فلسطین میں رہنے کی آزادی مل گئی۔ اب ایرانی دور میں انہوں نے پھر سے بیت المقدس جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کروا لیا۔
اب ईरानी दौर के बाद ये हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का पीरियड आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी ये बिफोर क्राइस्ट जो है 4 सदी हम इसको कह सकते हैं, हजरत ईसा से 400 साल पहले। इसने दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा फतेह किया था, तो उसमें सीरिया, गजा और अलकुद्स ये इस पर भी उसने कब्जा कर लिया था। और इन सबको जो है ग्रीक जो उस वक्त एम्पायर था उसके अंदर इसने इसको जम कर दिया। ठीक है, लेकिन ये हुआ कि उसकी वफात के बाद उसकी सल्तनत में काफी झगड़े हो गए और उसके जनरिलों में वो पूरी हुकूमत तकसीम हो गई। तो और उस पर यानी जब उसकी हुकूमत कमजोर हो गई तो रोमियो का उस पर फिर से कब्जा हो गया। यानी रोमियो के कब्जे के बाद ये हुआ कि यहूदी जो है वहां से बगावतें करने लगे रोमियो के खिलाफ। रोमन एम्पायर ने जब उस पर कब्जा कर लिया, तो उस वक्त तो जो रोम का बड़ा जो सबसे स्ट्रांग बादशाह था टाइटस रोमी, तो टाइटस ने जो इनके ऊपर हमला किया यहूद के ऊपर, यानी फलस्तीन पर इसने हमला किया। अभी जो आजादी यहूद को दी गई थी वहां पर ईरानियों के दौर में, तो वो ये कर रहे थे कि उस आजादी को इस्तेमाल करके अपनी मजहबी हुकूमत कायम करना चाहते थे। यानी यहूद हमेशा से चाहते कि उनके खास हुकूमत कायम, उनकी एक स्टेट कायम हो। तो टाइटस ने काफी उनको बर्दाश्त किया, लेकिन उसने बाद में उन पर हमला कर दिया। यानी ये 71 के अंदर, हजरत ईसा की पैदाइश से 71 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 71 में उन पर हमला किया और अलकुद्स पर कब्जा कर दिया। और पहले जैसे मैंने बताया था नेबुकदनेस्सर ने किया, उसने वैसे ही टाइटस ने भी किया। उसने बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्लेआम किया और उसके बाद उसने यानी जो हैकल था हजरत सुलेमान का, उसको पूरा मस्मार कर दिया और यहूदियों का दाखिला बैतुल मकदिस में ममनू करार दे दिया गया। तकरीबन उसने 1 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ लेकर गया। तो ये जो हमला था टाइटस का, इसके बाद से यानी ये 71 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड ये अटैक हुआ था। तब से लेकर अब तक जो है यहूदी उस सरजमीन से बाहर थे। तब से लेकर अब तक ये इलाका उनके हाथ से चला गया था और उसके बाद से वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फलस्तीन हमारे कब्जे में आ जाए और हजरत सुलेमान का जो हैकल है ना, जो टेम्पल ऑफ द सोलोमन है, वो फिर से वो किसी तरह दोबारा उसको कायम करें। अब देखिए कि इसके लिए यानी हम ये कहेंगे कि इसका जज्बा जो है यहूदियों का कितना ज्यादा है कि दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा ये दुआएं मांगते हैं कि पिछले 2000 साल से, कि बैतुल मकदिस में फिर से उनका कब्जा हो जाए। यानी उनके जितने मजहबी त्योहार होते, जो फेस्टिवल्स होते, जो तकरीबात होती, तो उसमें ये करते हो कि घरों में ये ड्रामा करते, है ना, यानी बच्चों को बुलाकर ये ड्रामा किया जाता, ये स्ट्रीट यानी प्ले किया जाता, स्ट्रीट प्ले किया जाता कि किस तरह वो इजिप्ट से निकले, फिर फलस्तीन में आबाद हुए, फिर किस तरह फलस्तीन से बेदखल किए गए हैं। तो इस तरह यहूद के बच्चे बच्चे के जहन में ये बात 2000 साल से बिठाई गई कि फलस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें उसे दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी तामीर करना है। तो ये यहाँ तक की वो तारीख थी कि जिसमें यहूद फलस्तीन से निकाले गए हमेशा के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख का इसमें क्या रोल रहा, है ना, या कहाँ से मुसलमान इस पूरी हिस्ट्री के अंदर, यानी आप देखिए कि ये तकरीबन 3-4 हज़ार साल से ये चल रहा था और अब उसके बाद जो है मुसलमान इसमें दाखिल होते हैं इस पूरे एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने रोमियो के ज़ेर कंट्रोल यानी उनके अंडर में सीरिया था, उसको फतेह करने के लिए लश्कर भेजा, है ना। उसकी क़यादत हजरत उमर बिन आस, शर्जील बिन हसना, अबू उबैदा बिन जर्राह, कई सहाबा इकराम ने की और उन्होंने रोमियो से कई जंगें हुई। लेकिन ये फतेह जो हुआ फलस्तीन या हजरत उमर के ज़माने में हुआ। हजरत उमर ने ये किया कि अलग-अलग लोग अलग-अलग महाज पर लड़ रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो अल-कुद्स को फतेह करना है। तो हज़रत उमर ने सारी फ़ौजों को एक जगह जमा कर लिया, जो अलग-अलग जगह जंग कर रहे थे और सबको एक ही झंडे जमा करके एक साथ जो है हमला किया। तो यरमौक की जो जंग है, जो 51 हिजरी में यानी हिजरत के 51 ईयर्स के बाद में 15 हिजरी में और जब ये अहम तरीन जंग हुई। इसमें हज़रत खालिद का रोमियो के साथ सख्त मुआरका हुआ, यानी ज़बरदस्त जंग हुई, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन की तारीख में मुसलमानों को एक फैसलाकुन फ़तेह नसीब हुई और तमाम रोमियो को फ़लस्तीन से बाहर कर दिया गया। इस हिस्ट्री यानी ये जो फ़तेह मुसलमानों को नसीब हुई, इसका काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है।
यानी जिस वक़्त मुसलमानों ने 4 महीने तक उसको मुहासिरा करके रखा था और मुसलमानों की फ़ौज के जो कायद थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने उन पर फ़तह हासिल की और रूमी जो थे यानी उस वक़्त क्रिश्चियंस, उन्होंने हथियार डाल लिए, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हमारी कंडीशन ये है कि हम तुम्हारा जो रूलर है, जो खलीफा है, उससे हम लोग बातें करेंगे। यानी मामलात हमारे तय करेंगे और ये चाबियाँ जो है हम उसी के हाथ में देंगे। तो ये हज़रत उमर को पैगाम भेजा गया तो हज़रत उमर ने अपनी जगह हज़रत अली, हज़रत उस्मान को नायब बनाया और वहाँ से निकल कर जो हज़रत उमर यहाँ पर आए। फिर हज़रत उमर ने जो मशहूर मुआहदा है, मुआहदा उमरिया जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर किया उनके साथ। जिसमें ये बात कही गई कि गिरजाघरों, इबादतगाहों की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ली, है ना? लेकिन क्रिश्चियंस ने अब यहाँ देखिए कि क्रिश्चियन ने उसमें कंडीशन रखी उस मुआहदे के अंदर, उस पैक्ट के अंदर कि आप यहूदियों को इस शहर से बाहर निकाल देंगे। उसी बुनियाद पे हम ये मुआहदा करेंगे। तो हालाँकि हज़रत उमर ऐसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्रिश्चियंस जो थे उनके इसरार पर फिर यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसके बाद शाम, हिजाज़, नजद, यमन यहाँ से पूरे अरब कबाइल जो है वहाँ आए और वहाँ पर रहने लगे। इसमें आप देखिए कि इसमें कई मशहूर वाक़यात हैं। यानी हज़रत उमर उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन तन्हा अपने गुलाम के साथ एक ऊँट पर बैतुल मुक़द्दस के सफ़र पे रवाना हुए। यानी आम तौर से ये होता है कि इस तरह जब कोई पैक्ट करने कोई रूलर जाता है, तो वो अपने साथ एक बड़ा अज़ीम लश्कर लेकर जाता है। लेकिन जब हज़रत उमर वहाँ पहुँचे तो सिर्फ़ एक गुलाम और हज़रत उमर साथ में थे। और ये था कि एक ही ऊँट था तो वो बारी-बारी बैठ रहे थे उसमें। तो जिस वक़्त वहाँ बैठने की बारी आई, जिस वक़्त वो शहर में दाखिल हुए, तो उस वक़्त उनका गुलाम बैठा हुआ था और जो सवारी हज़रत उमर जो है पैदल थे। मुसलमानों ने हज़रत उमर को देखा तो उन्होंने बड़ी तकबीर और तहलील के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया और जिस पहाड़ के पास हज़रत उमर ने तकबीर कही थी, उसको बाद में तकबीर वाले पहाड़ का नाम दिया गया। हज़रत उमर जब वहाँ दाखिल हुए तो उनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे, जो कई जगह से फटे हुए थे। तो जो क्रिश्चियंस थे वो काफ़ी पैसे वाले थे उस ज़माने में, तो वो लोग देख रहे थे और मतलब उनको काफ़ी ताज्जुब हो रहा था कि यार ये मुसलमानों का इतना बड़ा रूलर है और इतना बड़ा लश्कर इनके पास है और मतलब इतनी सादा इनकी ज़िंदगी है और इनके कपड़े ऐसे हैं। जिस वक़्त हज़रत उमर वहाँ गए तो रास्ते में कीचड़ था, तो वो गुलाम ने कहा कि आप जो है सवारी पर बैठ जाइए, मैं कीचड़ में से कहूँगा। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं चलो और उसी तरह यानी अपने जूते हाथ में उठा लिए और कीचड़ में से हज़रत उमर गुज़र गए। तो अबू उबैदा ने ये मंज़र देखा तो चूँकि रोमन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी, उसके साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं, है ना? यानी जैसे आज कोई व्हाइट हाउस में जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आदमी ये रहेगा कि ड्रेसिंग करेगा, बहुत ज़्यादा सँवरेगा, सजेगा और कोशिश करेगा कि जो वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स है, उनको वो मीट करे। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को खराब लगा कि यार ये हमारा अमीर कैसा है जो मतलब ऐसे ही फटे हुए कपड़ों में आ गया, कीचड़ आए तो जूता हाथ में ले लिया, तो उनको ये बहुत ऑड लगा। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ये बहुत ही अजीब काम किया है और आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर के उस वक़्त के जो अल्फाज़ हैं, वो बड़े तारीख़ी अल्फाज़ हैं। तो हज़रत उमर ने उनके सीने पर हाथ रखा और कहा यानी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अशरा मुबश्शिरा में थे और बड़े दर्जे के सहाबी थे। अल्लाह के रसूल ने उनके ताल्लुक से कहा था कि ये मेरी उम्मत के अमीन है, तो उनकी बड़ी अज़मत थी। तो हज़रत उमर ने उनके सीने पर हाथ रखा और कहा कि काश तुम्हारे अलावा किसी और ने ये बात कही होती। तुम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लील, सबसे ज़्यादा हक़ीर और सबसे कम तादाद में थे। अल्लाह ने तुमको इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता की। लिहाज़ा जब भी तुम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ के ज़रिए इज़्ज़त तलाश करोगे, तो अल्लाह तुमको ज़लील कर देगा। फिर हज़रत उमर ने उस पूरे शहर को जो है अमान दे दी और इस बात की इजाज़त दी कि वो अपने तरीके पर इबादत कर सकते। उनके जितने गिरजाघर, दूसरी इबादतगाहें थी, तो हज़रत उमर ने कहा कि किसी को कोई टच नहीं किया जाएगा। यानी अल-कुद्स की पूरी 11,000 साला तारीख़ में शायद पहला यानी सबसे रहमदिल फ़ातह जो है लोगों ने देखा। हज़रत उमर ने फिर मस्जिद अक़सा में वो यानी उस वक़्त तो वो खंडहर थे, कोई मस्जिद अक़सा तो बाज़ाब्ता थी नहीं। तो वहाँ पर गए, वहाँ नमाज़ अदा की, उसको साफ़ किया, पाक किया, फिर वहाँ नमाज़ अदा की। तो मस्जिद अक़सा में मुसलमानों की उस वक़्त सबसे पहली नमाज़ थी, जिसमें हज़रत उमर ने सूरह साद और सूरह इसरा पढ़ी। तो इसमें एक बात अहम है, इम्पोर्टेंट है, यानी ये कि जिस वक़्त हज़रत उमर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए, तो वहाँ पर उनका कोई इबादत खाना नहीं था और बाहर से उनका दाखिला भी ममनू था, है ना? तो ये मुसलमानों के ज़माने में
عمر کے زمانے میں یہ فتح ہوئی، پہلی فتح۔ اس کے بعد جب میڈیول پیریڈ آیا قرون وسطی میں، تو یورپ نے کیا کیا کہ بڑی انہوں نے فوجیں اکٹھا کی۔ مطلب میں نے کافی ٹرائی کیا کہ اس کے ریزنز کیا تھے، لیکن کسی نے یعنی یہ کہیں گے کہ کوئی ریزن کلیئر لکھے نہیں، ہے نا۔ تو بعض لوگوں نے جو ریزنز کہے ہیں، یہاں سے کروسیڈ سے سٹارٹ ہوئے، ہے نا۔ کروسیڈ کہتے ہیں کہ مذہبی جنگ، جیسے ہمارے یہاں جہاد کہا جاتا ہے، اسی معنوں میں آپ سمجھ لیجیے، اس پہلے بھی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب 11 سینچری جو تھی اس کے آخر میں جو ویسٹرن امپیریلسٹ تھے، تو انہوں نے پھر سے یورپ میں جو ہے حملے وہاں سے شروع کیے۔ وہاں ان کے یہاں بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ گئی تھی، اور را مٹیریل نہیں تھا، بادشاہوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ پوپ نے اور جو بون دوم تھا انہوں نے، تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایک بڑا مقصد رکھا جائے، ہے نا۔ اور وہ بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانا، ہے نا۔ تو انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کی جو مقدس قبر ہے وہ مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانا، اور پھر اس کے لیے کئی کہانیاں گھڑی گئی، یہ کہا گیا کہ عیسائیوں پہ ظلم ہوتا، وہاں ان کی عبادت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی قبر کھودی، اور اس طرح کے کئی چیزیں جو ہے وہ یعنی فیک نیوز جو زمانے میں کریٹ کی گئی، اور بڑی جذباتی تقریر کی گئی مذہب کے نام پر، کیونکہ اس میں سلیب کا استعمال ہوا تھا بڑے پیمانے پر، اور عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے خود جو ہے عوام میں آ کر کہا تھا کہ جو بھی اس جنگ میں جائیں گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو جنت ملیں گی، اس کی مغفرت ہو جائیں گی۔ تو یہ مکمل طور سے عیسائیوں نے اس کو ایک مذہبی جنگ بنا دی تھی، اس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، یعنی کروسیڈس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جو کروسیڈ شروع ہوئے تھے، تو جب ڈبلو بش نے عراق پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت اس نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ کروسیڈ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی، یعنی صلیبی جنگیں۔ تو اس کے بعد ان کی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، پہلے رملہ پھر یافا، یہ دونوں شہروں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ یعنی اس زمانے میں 40,000 کی فوج وہ لے کر آئے تھے، جو کافی بڑی فوج تھی۔ تو وہاں جو مصری فوج تھی اس نے ہتھیار ڈال دیے، اور 1099 میں جو کرسچنس تھے وہ القدس میں داخل ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر تھے، جب وہ داخل ہوئے تھے تو کتنا انہوں نے پیس قائم کیا تھا۔ اس کے مقابلے جب کرسچنس وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے اتنا قتل عام کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ جو ہے انہوں نے قتل عام کیے۔ یعنی الگ الگ لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا الگ الگ کتابوں میں لوگوں کے جو اسٹیٹسمین تھے، جیسے ایک آدمی جس نے جو ہسٹورینس تھا اس نے لکھا، جو اس وقت زندہ تھا، کہ میں لاشوں کے درمیان بہت مشکل سے راستہ بنا کر آگے بڑھ سکا، یہاں تک کہ خون میرے گھٹنوں تک پہنچ گیا، ہے نا۔ ایک نے یہ لکھا ہے کہ پورے یعنی اتنا مسجد اقصی میں اتنا خون بہایا گیا کہ اس میں جو باڈی کے پارٹس تھے وہ خون میں تیر رہے تھے، وہ، ہے نا۔ تو اتنی لاشیں اور اتنا خون جو ہے، یعنی ظاہر ہے 70,000 لوگوں کی لاشیں بہت زیادہ یہ بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد عیسائیوں نے وہاں قبضہ کیا، بے انتہا مظالم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے، اور یہ ان کا قبضہ 88 ایئرس تک رہا، ہے نا۔ اور 88 ایئرس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ان کا پورا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، ہے نا۔ اور انہوں نے جو امپائر بنایا تھا، جیسے مغل امپائر ہے، ویسے انہوں نے ایوبی امپائر جو ہے کھڑا کیا تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی صرف ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یا کی بڑے فگر ہیں، بلکہ یہ ورلڈ ہسٹری کے بہت فیمس فگر ہے نا۔ یعنی ان کی جو شخصیت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ورلڈ ہسٹری میں بھی ان کا کافی بڑا مقام ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے عراق کے شہر تکریت میں ہوئی تھی، اور وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ تو بہت جلد انہوں نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز، یہ تمام علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ صلاح الدین ایوبی یعنی ایک وارئر ہونے کے ساتھ یعنی بہت بہادر تو تھے، لیکن بہت ہی زیادہ مائلڈ تھے، بہت فیاض تھے۔ ان کا اخلاق بہت اچھے تھے، سخاوت، بردباری۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنی جو طویل جنگیں چلی تو صرف مسلمان نہیں بلکہ کرسچنز بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مذہبی بنیاد تو پر یہ جنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو کرسچنس رائٹرز ہیں، ہسٹورینس ہیں، تو وہ کافی ریسپیکٹ فلی صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کے جو چاچا تھے شیر کو، وہ پہلے حکومت میں شامل تھے۔ تو مصر فتح جب ہوا تو اس کے بعد مصر کا حاکم ان کو مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس کے زمانے میں انہوں نے یمن فتح کیا، اور نور الدین زنگی کے انتقال پورے حکومت کے وہ حکمراں بن گئے۔ تو اس طرح ان کا کافی بڑا یعنی کہیں گے کہ امپائر صلاح الدین ایوبی نے قائم کر لیا تھا۔
تو اس سے پہلے جو ہے چونکہ کرسچن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، ہے نا، لیکن یہ معاہدہ ایسا تھا کہ اس کی صرف مسلمان پاسداری کرتے تھے، اور یہ صرف پیپر پہ تھا. کرسچن جب جاتے اس معاہدے کو توڑ ڈالتے تھے اور مستقل یعنی حاجیوں پر حملے کرتے، قافلے کو لوٹتے. تو صلاح الدین ایوبی کافی دنوں سے ان کی حرکتوں سے پریشان تھے، اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اور اس کی پاسداری تھی تو وہ اس کے لیے خاموش تھے. لیکن 1186 میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کے بعد پھر اس معاہدے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی. یعنی رینالڈ جو اس زمانے میں ان کا بڑا سپہ سالار تھا، اس نے یہ جسارت کی کہ وہ ایک بڑی فوج لے کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے وہ آ گیا. یعنی یہ وہ پن پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد اب برداشت کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی. تو صلاح الدین ایوبی نے فوراً رینالڈ کا تعقب کیا اور حتین میں اس کو پکڑا، ہے نا. اور یہاں پر یعنی اس زمانے میں انہوں نے کوئی ایسا ایکسپلوسیو مٹیریل بنایا تھا کہ جس سے زمین پر چاروں طرف آگ بھڑک گئی، ہے نا. تو اس پورے تقریباً جنگ چلتی رہی 2 سال تک، اور اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 کرسچن جو ہے مارے گئے اور اتنے ہی وہ ہلاک ہو گئے. رینالڈ گرفتار ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا. اصل وجہ یہ تھی کہ رینالڈ جو تھا تو وہ اپنی تقریروں میں، اپنی گفتگو میں اللہ کے نبی کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور یہ باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی تک بار بار پہنچتی رہتی تھی. تو انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. تو حالانکہ صلاح الدین ایوبی اگر کوئی گرفتار ہو گیا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، لیکن رینالڈ کو انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کیا. اس فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور تقریباً 1 ہفتے تک بڑی خونریز جنگ چلی، اور پھر مسیحیوں نے یعنی کرسچنز نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی. یعنی پورے 88 ایئرس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پہلے فلسطین سے مسیح جو کرسچن گورنمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی. تو بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ ہے. جب وہ مزید میں داخل ہوئے تو نور الدین زنگی جو ان سے پہلے کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے ایک منبر بنایا تھا اپنے ہاتھ سے، جو ہے انہوں نے بنایا تھا کہ جب میں بیت المقدس فتح کروں گا تو یہ وہاں پر رکھوں گا. تو اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے وہ منبر وہاں پہ جا کے رکھا. اب دیکھیے کہ حضرت عمر کا جو مثالی کردار تھا وہ ہم کو صلاح الدین ایوبی کے یہاں بھی نظر آتا ہے نا. یعنی جب وہاں وہ داخل ہوئے تو انہوں نے ظلم نہیں کیا، جو بھی فوج تھی انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں ان سے فدیہ لے لو، ہے نا، ان سے پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دو. اب اس میں جو غریب لوگ تھے جن کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں تھا، تو صلاح الدین ایوبی نے اور ان کے بھائی دونوں نے مل کر وہ غریب کرسچنز کا فدیہ دیا. یعنی رول تو تھا کہ فدیہ دینا ہے، لیکن اب ان لوگوں کے پاس دینا نہیں، فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. اب یا تو ان کو قید کیا جائے یا قتل کیا جائے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں ان کا پیسہ دوں گا لیکن ان کو چھوڑ دو. تو بہرحال اس طرح یعنی بہت ہی عدل کا اور انصاف کا معاملہ صلاح الدین ایوبی نے کیا. تو بیت المقدس فتح کے ساتھ یروشلم کی کرسچن گورنمنٹ ختم ہو گئی، جو فلسطین میں پچھلے 88 سال سے قائم تھی، اور پورا فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو اس کے بعد تقریباً 760 ایئر تک مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ قائم رہی. یعنی 1948 میں جب امریکہ، برٹین، فرانس انہوں نے سازش کر کے وہاں پہ یہودیوں کی سلطنت قائم کر دی، اور بیت المقدس کا نصف حصہ جو ہے آدھا وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. تو بہرحال تو جب صلاح الدین ایوبی نے یہ فتح کیا تو اس کے بعد جب یہ خبر یورپ پہنچی تو پورے یورپ میں کوڑام مچ گیا، اور ہر طرف جو ہے لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی. یعنی اس کے بعد تھرڈ کروسیڈ ہوئی، یعنی تیسری صلیبی جنگ اس کو کہا جاتا ہے. اس میں جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ، ہر جگہ سے جو ہے فوجیں بلائی گئی. تو اس وقت انگلینڈ کا جو کنگ تھا ریچرڈ دا لائن ہارٹ جس کو کہا جاتا ہے نا، ریچرڈ شیر دل ریچرڈ، وہ اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھا. فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس وہ اپنی فوج لے کر آیا، اور پورے یورپ نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی. یعنی کچھ کتابوں میں 6 لاکھ، کچھ میں 7 لاکھ جو ہے تو ان کی تعداد بتائی گئی. تو تقریباً اتنا بڑا لشکر جو ہے یہ یورپ سے روانہ ہوا، اور اکا ایک جو بندرگاہ ہے یعنی پورٹ ہے وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے شہروں کا محاصرہ انہوں نے کیا. لیکن صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اکیلا تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ جنگ کی جائے، لیکن یورپ نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ پورے یورپ سے ان کو فریش جو سپلائی ہے وہ کنٹینیوس مل رہا تھا، ہے نا. اس کے بالمقابل مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے تھے،
اور کوئی بھی جو مسلم ملک تھا وہ صلاح الدین ایوبی کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. تو فائنلی پھر مسلمانوں نے سرنڈر کر دیا اور 2 لاکھ اشرفیہ جو ہے انہوں نے جنگ کا تعاون ادا کیا اور یہ کہا گیا کہ مسلمان ہتھیار ڈال دیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال پھر ہمیشہ کی طرح جو ہے کرسچنس نے اپنے وعدے کی خلافی کی اور جو بھی مسلمان نے ہتھیار ڈالے تھے انہوں نے ان کو سب کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد عقا، پھر اس کے بعد اسقلان، کئی شہر جو ہے ان کے فتح ہوتے رہے. سلطان اور ان کی فوج بہت بہادری کے ساتھ لڑی، لیکن صلاح الدین ایوبی جتنے مسلم حکمران تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے. خاص طور سے جو بغداد کا خلیفہ تھا انہوں نے کئی بار اس کو مدد کی ریکویسٹ کی، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہاں پر کوئی ان کے ریکویسٹ کو نہیں سنا. تو اس طرح کئی شہر جو ہے مسلمانوں کے ان کے قبضے میں چلے گئے. پھر آخری لڑائی جو ہے وہ بیت المقدس کے پاس ہوئی، لیکن اس کے بعد مسلمان جس طریقے سے لڑے اور جس بے جگری سے وہ لڑے تو اس کے بعد کرسچنس جو ہے اس کے باوجود وہ ہار گئے ہے نا. یعنی لاسٹ جو فائٹ تھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیتا اور اس کے بعد ایک پیکٹ ہوا اور بہت لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ کرسچنس مارے گئے. تو اس کے بعد جو پیکٹ کیا گیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہیں گا، 4 شہر جو ہے وہ کرسچنس کو دیے گئے، ایک علاقہ جو ہے اس کو آزاد کر دیا گیا. تو اور اس سے جو یعنی یہ 3rd صلیبی جنگ تھی. اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا سب سے پاورفل جو ہے وہ حکمراں ہے، جس نے بنا کسی حکومت کے، بنا کسی کے سپورٹ کے جو ہے پورے یورپ کو اکیلے ہرا دیا. تو اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے قریب رہا. مسلمانوں کے جتنے بھی رولرز رہے انہوں نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ وہاں کنسٹرکشن کیا، اس کو آگے بڑھایا. یعنی ابھی جو موجودہ نقشہ تھا اسرائیل کے آنے سے پہلے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک آدمی نے وہ پورا بنایا ہے نا. تو ہر آدمی نے اس میں کچھ نہ کچھ اضافے کیے، کچھ مسجدیں بنائے، کچھ دیواریں اس میں تعمیر کی. پھر اس کے بعد جو ہے عثمانیوں کا دور آیا، ٹھیک ہے، یعنی ترکوں کا. تو اوٹومان امپائر کے زمانے میں پھر وہ فلسطین ان کے قبضے میں آیا اور تقریباً 400 ایئرس تک ان کے پاس رہا. تو اب جو سب سے امپورٹنٹ جو وال ہے ان کی جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے نا. دیوار گریا کیا ہے کہ ہیکل سلیمانی جو تھا حضرت سلیمان کا وہ تو پورا ٹائٹس نے گرا دیا تھا، البتہ اس کی ایک دیوار بچ گئی تھی ہے نا. یعنی کافی بڑی دیوار ہے، 21 فٹ کی دیوار ہوگی. تو وہ آخری نشانی ہے ان کے پاس حضرت سلیمان کی، ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کے یہودی جو ہے تو جب سے یعنی کرسچن نے تو ان کو الاؤ نہیں کیا تھا، لیکن جب سے مسلم گورنمنٹ تھی تو مسلمانوں نے یہودیوں کو بھی وہاں الاؤ کیا، کرسچنس کو بھی الاؤ کیا کہ یہاں کے اپنی عبادتیں تم کر سکتے. تو وہ ایک دیوار ہے جس پر جا کر یہ لوگ روتے ہیں، اس کو دیوار گریا، گریا مطلب رونا دھونا. تو یہ اس دیوار پہ جا کر روتے رہتے ہیں. تو یہ دیوار جو ہے کچرے میں اور ملبے میں وہ چلی گئی تھی. تو سلیمان ثانی جو تھا مشہور عثمانی سلطان، اس کے زمانے میں وہ دیوار جو ہے اس کی دریافت ہوئی. تو سلیمان ثانی نے اس کو پھر صاف کروایا اور یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ وہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ وہ دیوار جو ہے وہاں پر ہے اور وہ یہاں وہاں پہ روتے دھوتے وہ سب ان کا کام کرتے. تو بہرحال پھر فلسطین کے زمانے میں مطلب 1799 میں نیپولین بوناپارٹ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور وہ عقا کے قریب آ گیا تھا اور اس بات مطلب چانسز تھے کہ نیپولین فلسطین کو فتح کر لیں گا. لیکن آخر وقت میں بالکل مجاہدین اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ بوناپارٹ کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑا. تو یہ پوری تاریخ تھی فلسطین کی، یعنی جہاں سے مسلمان اس میں انوالو ہوئے. اس میں آخری دور جو رہا یعنی آخری جب مسلمان کے ہاتھ سے ہو گیا تو سلطان عبدالحمید ثانی جن کو کہا جاتا ہے وہ ان کی حکومت تھی اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو کافی آرگنائز کیا تھا، پارلیمنٹ بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا، شورا قائم کی، جو عرب تھے ان کو جو ہے حکومت میں شامل کیا ہے نا. مطلب ایکچوئل گورنمنٹ ترکوں کے پاس تھی لیکن ان کو بھی انہوں نے پارٹیسپیشن دیا. اور ان کے زمانے میں جو ہے یہودیوں نے کافی بارگیننگ شروع کیا اور ان سے کہا کہ تم یہ جو حکومت ہے یہ ہم کو فلسطین ہم کو دے دو، اکثر تم دے دو ہے نا. اور اس کے بدلے میں یعنی مال و زر جتنا دولت چاہیے، جتنا جو کچھ تم کو چاہیے ہم دے دیں گے. یعنی ان کی جو حکومت تھی اس کو بالکل یہ غریب معذور حکومت کر دیا گیا. پھر کہا گیا کہ پیکیج آفر کیا گیا کہ تم یہ پیکیج لے لو اور یہ القدس ہم کو دے دو. تو بڑے تاریخی الفاظ تھے ان کے کہ میں فلسطین کے بالش مٹی سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میری ملکیت نہیں بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے. میری قوم نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہے اور اپنے خون سے اس کو سیراب کیا ہے. یعنی یہ بہت ہی ہسٹوریکل ان کا اسٹیٹمنٹ تھا.
لیکن پھر اس کے بعد سازشیں کر کے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد یعنی خود مسلمانوں نے ایک انجمن اتحاد و ترقی بنائی، ہے نا، اور اس انجمن نے خوب سازشیں سلطان عبدالحمید کے خلاف کی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک ترک بھی اس سازش کا حصہ تھا۔ تو یہ انجمن نے پھر سازشیں کر کے سلطان عبدالحمید کو جو ہے ڈیزالو کر دیا، ان کو معزول کر دیا، ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ آگے کے اگلے ہفتے کے سیشن میں ہم کور کریں گے، یہاں سے آگے کے حالات، کہ صہیونی تحریک کیسے بنی، زائنسٹ موومنٹ کس طرح مسلمانوں کی حکومتوں کو آپس میں لڑوایا گیا، پھر کس طرح سازشیں کر کے اس میں جو سپر پاورز تھے ان کا کیا رول رہا، خود عربوں کی اس میں کیا غلطیاں رہی، مسلمانوں کی کیا غلطیاں رہی، پھر یہود کی جو عیاری ہے، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ سادگی اپنی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، تو مسلمانوں کی کیا سادگی رہی، اوروں کی کیا عیاری رہی، اور کس طرح فلسطین جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔